بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 8 ذی الحج 1441 ہجری ہے اور کل 9 ذی الحج ہے جو شہادت ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تذکرہ کرنا چاہوں گی جناب مسلم بن عقیل کا۔ 9 ذی الحج روز شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی۔ چہارد معصومین علیہم السلام کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت پر، بالخصوص مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین کو ان کے داماد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول کیجیے ہم سب کا پرسہ۔ اور آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا، اور آپ کا نام مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ کے والد عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی والدہ جناب علیہ خاتون ام الولد زوجہ مطہرہ، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ کی اولاد جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھے۔ شہادت 9 ذی الحج 60 ہجری، مدفن کوفہ عراق۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا کہ میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت میں میرے معتمد خاص مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا لقب سفیر حسین علیہ السلام اور غریب کوفہ کے مسافر ہے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے 2 کم سن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ ابتدائی واقعات: جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کی جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی نے اپنے مہمان کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ جنگ:
حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد بن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے اور سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعت نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کو پکڑنے کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعت نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بکال یا جولاہا نہیں ہے، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ شہادت: جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ 9 ذی الحج 60 ہجری۔ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حضرت ہانی بن عروہ پر امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت۔ سب کو اشک بار آنکھوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کا پرسہ قبول کیجیے اور بے انتہا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔